مفتی صاحب، حج کا زمانہ، حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، بینکوں میں بھی گہما گہمی ہے حج کی، اور بینک والے یہ اتنا عرصہ قبل پیسے لے لیتے ہیں، حج میں ابھی کافی عرصہ ہے، تو کچھ عرصہ پہلے تک یہ بات تھی کہ بینک والے جو یہ پیسے لیتے ہیں ان سے سود حاصل کرتے ہیں، تو آیا اب بھی وہی صورتحال ہے؟ یہ اس میں کوئی تبدیلی ہے؟ اور ایک عام بندہ، عام پاکستانی جو حج کرنا چاہے اور بالفرض گورنمنٹ سودی اکاؤنٹ میں وہ رقم رکھتی ہے یا سود لیتی ہے، تو وہ اس میں شریک ہوگا، اس میں ذمہ دار ہوگا؟ یہ کیا تفصیلات ہیں شرعی نقطۂ نظر سے؟ آپ کا سوال تھا سود کے حوالے سے، تو ہوتا یہ تھا کہ جب منسٹری کے پاس درخواستیں آتی ہیں تو کروڑوں روپے جمع ہو جاتے ہیں، یعنی اگر فرض کریں کہ 10 لاکھ روپے میں ایک آدمی کا حج ہو رہا ہے، تو اگر 10 لوگوں نے درخواست دی تو 1 کروڑ روپے بن گئے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر درخواستیں دینے والے 1 لاکھ لوگ ہوں یا 80,000 لوگ ہوں تو وہ رقم جو ہے وہ اربوں میں چلی جاتی ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ منسٹری کے پاس جب درخواستیں آنا شروع ہوتی ہیں، جیسے کہ اب مثال کے طور پہ صحیح سے مجھے یاد نہیں کہ تاریخیں کب ختم ہو رہی ہیں درخواستیں، 22 دسمبر کو غالباً، تو اب اگر یہ فرض کریں کہ مہینے سے درخواستیں لے رہے ہیں تو کچھ درخواستیں مہینے کے شروع میں آئی ہیں، کچھ ابھی آ رہی ہیں، کچھ آخر میں آئیں گی۔ ابھی سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ظاہر ہے بینک میں جا کے پڑا ہوا ہے، اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے۔ تو منسٹری والے یہ پہلے کہا کرتے تھے کہ ہمارا، بینکوں سے کہتے تھے ہمارا جتنا پیسہ آپ کے پاس پڑا ہے تو آپ اس پر ہمیں کچھ سود دیں، اس لیے کہ ان کا مطالبہ بھائی مانا تو صحیح تھا کہ ہمارا پیسہ، یعنی ہمارے پیسے سے مراد ہے کہ ہم نے حج والوں سے کہا ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں، اور اب وہ ہمارے پاس آ گیا پیسہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ وزارت کو ان لوگوں نے پیسہ دے دیا تو حج کرانے کی خدمت کے بدلے میں پیسہ دیا ہے، تو اب یہ پیسہ وزارت کی نگرانی میں آ گیا، وزارت کا پیسہ ہے۔ اب یہ وزارت والے فوری استعمال کریں یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے کریں، اس دوران وزارت ہی پاس یہ پیسہ پڑا رہے گا۔ تو وزارت والے یہ کہتے تھے کہ ہمارا پیسہ، کچھ پیسہ ہمارا جو ہے وہ پورے تقریباً حج تک، یعنی اگر فرض کر لیں کہ آج کی تاریخ میں یہ کلوز ہوتا ہے تو آج کے بعد تو بھی جمادی الثانیہ شروع ہوا، جمادی الاخرہ، تو اس کے بعد پھر یہ ابھی رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، 3-4 مہینے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ سارا پیسہ ہمارا ایک ساتھ نہیں نکلتا، تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے، کبھی ہم ٹرانسپورٹ والے کو پیمنٹ کرتے ہیں، کبھی بلڈنگ والے کو کرتے ہیں، کچھ کھانے والے کو کرتے ہیں، کچھ PIG کے ٹکٹوں کی کرتے ہیں۔ تو جتنے دن آپ کے پاس ہمارا پیسہ پڑا رہے اور جتنا بھی پڑا رہے، وہ چاہے 15 دن رہے، 20 دن رہے، مہینہ رہے، 2 مہینہ رہے، سارے کا سارا پیسہ رہے، 20% رہے، 40% رہے، آپ ہمیں اس کے اوپر کوئی نفع دیں۔ اور اس سے پہلے چونکہ ہمارے یہاں نظام پورا موجود نہیں تھا تو وہ اس پر سود چارج کرتے تھے۔ تو پچھلے کچھ 4-5 سال سے، جب سے اسلامی بینک آئے تو اس کے بعد سے کچھ اسلامی بینکوں میں بھی یہ کام ہوتا تھا کہ اسلامی بینکوں میں درخواستیں آتی تھی، تو یعنی فرض کریں کہ اگر حج کی 70,000 درخواستیں آئیں تو اس میں سے 20,000 اسلامی بینک میں آ گئی، باقی جو ہے وہ سارے بینکوں میں آ گئی۔ تو اسلامک بینک تو سود نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو آپ کو نفع میں دیں گے، مضاربہ اکاؤنٹ کھول کے۔ آپ کے علم میں ہم اپنے پروگرام میں کئی دفعہ وضاحت کر چکے ہیں کہ اسلامک بینک مضاربہ اکاؤنٹ پہ کام کرتا، تو منسٹری والوں کے ساتھ مضاربہ اکاؤنٹ کھول کے پیسے ڈالتے تھے، جو نفع ہوتا ہے دیتے تھے۔ تو پچھلے 5-6 سال سے ایک مطالبہ لوگوں نے شروع کیا تھا، منسٹری میں بھی یہ مطالبہ گیا کئی طرف سے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سود ویسے ہی نہیں لینا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ جو پیسے جمع کرا رہے ہیں تو حج کی جیسی ایک مقدس عبادت اور فریضے کے لیے جمع کرا رہے ہیں، اور منسٹری بھی جو ہے وہ وزارت مذہبی امور ہے اور حج سے متعلق ڈپارٹمنٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں جن کا تعلق دین سے ہے، اگر اس کے اندر کوئی مالیاتی لین دین ہو رہا ہے، وہ فیسوں کی ادائیگی کا کچھ بھی ہو، اس کے اوپر سود کا چارج کرنا تو زیادہ افسوسناک بات ہے۔ یعنی ہم ایک مثال کے طور پہ طلبا کو سمجھاتے ہیں کہ گالی دینا ویسی بری بات، لیکن مسجد میں گالی دینا زیادہ بری بات، اس لیے کہ جب ایسی جگہ جانا جہاں پر انسان سوچتا ہے کہ یہاں پہ آ کے تو انسان کو زیادہ آداب کا خیال رکھنا چاہیے، وہاں پر گناہ کرنا زیادہ بری بات ہے۔ تو اسی طرح یہ بات لوگوں نے اٹھانی شروع کی کہ بھائی ویسے ہی نہیں سود کا لین دین کرنا چاہیے، اور پھر جائے کہ حج کی درخواستوں پر منسٹری والے اس پر سود لیں۔ تو پچھلے کافی عرصے سے اس پر بحث چل رہی تھی اور بہت بڑا حصہ اس کا اسلامی بینکوں میں جانا شروع ہوا تھا، پھر بالآخر پچھلے 1-2 سال سے، غالباً 1 سال یا 2 سال ہو گئے، بالآخر پھر یہ ساری باتیں تفصیلاً طے ہوئی کہ جتنے بھی بینک ہیں، وہ چاہے اسلامی ہو یا وہ والے بینک جو اسلامی بینک نہیں ہے پورے لیکن ان کی اسلامی برانچیں ہیں، وہ درخواستیں حج کی صرف اور صرف اسلامی بینکنگ کے تحت وصول کریں گے۔ چنانچہ پاکستان کے جو بڑے بینک ہیں جیسے کہ حبیب بینک ہے، نیشنل بینک ہے، الائیڈ بینک ہے، بینک الفلاح ہے، UBL ہے، یہ بڑے بڑے بینک ہیں، ان کا بہت زیادہ پاکستان میں ان کی برانچیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اسلامی بینک، میزان بینک، بینک اسلامی، دبئی اسلامی وغیرہ، فیصل بینک کے علاوہ یہ جو بینک ہے ان سب کے اسلامک برانچز بھی موجود ہیں۔ پھر یہ طے ہوا کہ جو حج کی درخواستیں ہیں وہ سارے بینک لیں گے، وہ چاہے حبیب بینک ہو، چاہے کوئی اور سبھی بینک ہو، لیکن وہ لیں گے اپنے اسلامک ونڈوز۔ چنانچہ جو فل فلیج اسلامک بینک ہے وہ تو خیر ہے ہی فل فلیج اسلامک، لیکن جو اسلامی بینک نہیں ہے وہ اپنی درخواستیں اسلامک بینکنگ ونڈو کے تحت لیں اور اسی نظم کے تحت پیسے رکھیں جو ان کے لیے وضع کر دیا گیا
ہے اسٹیٹ بینک نے اس کے قواعد و ضوابط رکھے اور اسی میں سے وہ جو بھی نفع کا تقسیم کا طریقہ ہے وہ منسٹری کو دے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ منسٹری نے جب درخواست والوں سے پیسہ لے لیا, اس کی بالکل مثال ایسی ہے کہ جب ایک آدمی جا کر کسی کے پاس کسی کام کے لیے بکنگ کراتا ہے تو جب اپنی جیب سے پیسے سامنے والے کو دے دیتا ہے تو پیسے اس کے ہوتے ہیں, اس لیے کہ اس نے سارے انتظامات آگے کرنے ہیں. تو جب حج کی درخواست دینے والوں نے, عازمین حج نے درخواست کے ساتھ پیسے جمع کرا دیے تو وہ منسٹری کے ہو گئے. منسٹری نے اس پر فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کر کے ہم نے 5,000 لوگوں کے پیسے واپس کرنے ہیں, وہ نہیں, ان کا نام نہیں آیا, ان کے پیسے واپس چلے جائیں گے, باقی سارے پیسے منسٹری کے پاس چلے گئے. اب منسٹری کے اکاؤنٹ میں رہیں گے, وہ اسلامی بینکوں میں اسلامک ونڈوز کے اندر وہ اکاؤنٹ کھلے ہوتے ہیں, اس پر جو بھی نفع نقصان کا طریقہ کار جو بھی آپس میں یہ طے کر لیں. چونکہ شرن ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ طریقہ کار صحیح ہو, باقی اس پر نفع کتنا ملنا ہے یہ ایک کاروباری فیصلہ ہوتا ہے, وہ منسٹری کے لوگ اور بینک والے بیٹھ کر آپس میں جو بھی طے کر لیتے ہیں تو وہ نفع ملتا ہے. تو یہ اب اس حج کی جو درخواست پاکستان میں ہے, دنیا کے بہت سے اسلامی ملکوں میں بھی یہی طریقہ ہے کہ حج کی جو درخواستیں وہ لیتے ہیں وہ صرف اسلامک سسٹم میں لیتے ہیں اور اسی کے اندر سے وہ اپنا سارے نفع نقصان کا جو بھی ترتیب ہے اسی کے اندر رکھتے ہیں, اور تاکہ حج کے معاملے کے اندر نہ درخواست دہندگان کے پاس ایسی کوئی بات آئے, نہ منسٹری کی طرف ایسی کوئی بات آئے کہ وہ ناجائز کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے اس کا جو طریقہ کار جو آپ نے دریافت فرمایا. www.darsequran.com